ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اسپیکر کے اعلان کے پیچھے کیا امید ہے؟ دیکھیے اسپیکر کا رول فیسیلیٹیٹر کا ہے، مڈل مین کا ہے، اور کمیٹی بنانا یا توڑنا وہ پارٹی کا حق ہے، پارٹیز یعنی گورنمنٹ کی بھی اور ان کی۔ باقی رہا اسپیکر نے جس امید کا اظہار کیا ہے اس کی غالباً وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ دونوں پارٹیوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ کوئی جو تناؤ ہے سیاست کے اندر یہ کم ہو اور کوئی درمیانہ راستہ نکلے، ایسے لوگ ہیں دونوں طرف موجود، تو اس کی وجہ سے انہوں نے یہ امید جو ہے لگائی ہوئی ہے۔ میرے نزدیک جو ہے یہ ڈائیلاگ کے کامیاب ہونے کے امکانات تو پہلے سے ہمیں نظر نہیں آتے تھے، چونکہ میری آرگومنٹ یہ رہی ہے کہ ڈائیلاگ کرنے کے لیے انوائرمنٹ کو بہتر کرنا ضروری ہوتا ہے، اور جو پی ٹی آئی کی طرف حکومت کا رویہ تھا ڈائیلاگ شروع ہونے سے پہلے وہ ڈائیلاگ کے درمیان بھی رہا اور آج بھی ہے، اس رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ دیکھیں نا، امین گنڈا پور پہ مقدمے تو پڑے چل رہے ہیں، اس کو ایبسکانڈر ان سیشن کے درمیان ڈکلیئر کیا گیا، گرفتاری کا آرڈر دیا گیا، ایک دوسرے ممبر کے مدرسے پہ چھاپہ مار دیا گرفتاری کے لیے، اگرچہ وہ کلیم کرتا ہے میرے پاس بیل ہے۔ تو یہ چیزیں ڈیلے بھی کی جا سکتی تھی، یہ ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ حکومت ڈنڈے بھی چلاتی رہے اور دوسری پارٹی ہم سے ڈائیلاگ کرے، ایک تو فیکٹر یہ ہے۔ جب تک آپ انوائرمنٹ کو بہتر نہیں کریں گے، ماحول کو بہتر نہیں کریں گے، ڈائیلاگ سے کوئی رزلٹ نہیں آئے گا۔ چاہے آپ دوبارہ ڈائیلاگ شروع کر لیں، اگر یہی رویہ رہا کہ اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑ لو، اور وہ اپنے بیلیں کرائیں یا سیشن اٹینڈ کریں یا بیلیں کرائیں، اچھا جی۔ دوسرا اس کی وجہ یہ ہے لیڈرشپ ہے، لیڈرشپ کا رویہ بھی سخت ہے، اور اس میں گورنمنٹ کا بھی ہے اور پی ٹی آئی کا بھی ہے۔ گورنمنٹ کا جہاں تک تعلق ہے، گورنمنٹ کی طرف سے جو پرپوزلز آئی ہیں وہ پریکٹیکل نہیں ہیں، پارلیمانی کمیٹیز کام نہیں کر سکتی۔ اگر کام کرنا ہوتا 2018 میں کر لیا ہوتا، اچھا 2024 کے اندر بھی اس کے لیے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو انڈیپینڈنٹ ہوں، وہ اس کو غور کریں، وہ کوئی ہدایت دیں، رائے دیں، کوئی تجزیہ کریں۔ ڈاکٹر صاحب پی ٹی آئی کے ایک طرف احتجاجی سیاست کی طرف پھر سے جانا، نہیں دیکھیں، جہاں 8 تاریخ کا ہے وہ تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ ان سے کامیابی کو چینا گیا ہے الیکشن کے اندر۔ ہمیں بھی پتہ ہے کہ 8 فروری کے الیکشن میں جو کچھ ہوا، ہم تو خود میڈیا سے تھے، ہمیں پتہ ہے بہت کچھ جو چیزیں ہوئی ہیں، تو وہ احتجاج 8 کا تو کریں گے، وہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا ایجیٹیشن فوری طور پہ وہ کرنے کو تیار ہے جو کہ ایک طوالت کا اشارہ دے۔ یہ ہے کہ کچھ جلسے جلوس چھوٹے پنجاب میں تو چھوٹے چھوٹے جلسے ہوں گے، کیونکہ حکومت کرنے نہیں دے گی، ان کا جو پولیس کا سسٹم ہے، سیکیورٹی سسٹم ہے، لیکن یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے جلسے وغیرہ پنجاب میں ہو جائیں گے لوکل لیول پہ، اور کے پی میں ظاہر ہے کہ ان کی حکومت ہے تو ایڈوانٹیج ان کے پاس ہے، یہاں پی ایم ایل این کے پاس ہے، پنجاب میں پی ایم ایل این کے پاس ایڈوانٹیج ہے، اور تو یہ ایک نچلی سطح کا ایک ایکٹیویٹی ہوگی۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی اس قسم کی بات ہوگی جو کہ 24 اور 26 نومبر کو ہوئی ہے، اس قسم کا معاملہ ہمیں فوری طور پہ نظر نہیں آتا۔ پارٹی میں ہارڈ لائنرز کو آگے لے کر آنا، کیا یہ درست حکمت ہے؟ دیکھیں نا، وہ یہ پارٹیز کی، دیکھیے پارٹیز کی اپنی پولیٹکس ہوتی ہے، اس پارٹی پہ کنٹرول لیڈرشپ کا مکمل اس لیے نہیں ہے کہ لیڈر تو اندر بند کیا ہوا ہے آپ نے، اچھا پھر اس کے بعد جب پارٹی کرائسس میں ہو، پارٹی انڈر پریشر ہو، تو اس وقت ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ پارٹی کے اندر ڈویژن آ جاتی ہے، کیونکہ جو لیڈرشپ، نچلی لیڈرشپ جب ٹاپ پہ آتی ہے تو وہ بعض دفعہ لیڈرشپ کا کانفلکٹ ڈیولپ ہوتا ہے، پرسنالٹیز کا کانفلکٹ ڈیولپ ہوتا ہے، کیونکہ کم تجربے کار لوگ اوپر آگے ہوتے ہیں۔ تو جس مشکل سے پی ٹی آئی گزر رہی ہے اس کے اندر، پارٹی کے اندر اس قسم کے تضادات کا ہونا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا کوئی ایجیٹیشن کامیاب نہیں ہوتا، وجہ یہ ہے کہ پوری فورس سے یہ کام نہیں کر سکتے، اور نیشن وائڈ سے ہو نہیں سکتا، کیونکہ سندھ میں بھی پی 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 کی حکومت ہے، یہاں پنجاب میں ان کی حکومت ہے، اپنی حکومت ہے، اسلام آباد پہ بھی پی ایم ایل این کی حکومت ہے، تو اگر یہ 3 مقامات پہ ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے تو پروٹیسٹ یا ایجیٹیشن نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے جو بھی ایجیٹیشن ہوگا وہ لو کی ہوگا اور 8 کو ہوگا،
اور وہ طوالت نہیں پکڑے گا. کم از کم اس وقت کوئی انڈیکیشن نہیں ہے. اس وقت آپ کو ایسی کوئی انڈیکیشن دکھائی نہیں دے رہی. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیشہ بات کی ہے کہ بیرونی دشمنوں کا تو ہمیں پتہ ہے لیکن اندرونی محاذ پر اپنی صفوں میں دشمن تلاش کرنے کی ضرورت ہے. سہولت کاری کو ہمیشہ آپ نے اس حوالے سے بات کی ہے. تو سہولت کاروں کی تلاش میں کیا ہم ناکام ہو رہے ہیں؟ دیکھیں ایک تو ہمیں یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے اور بڑی ہمت اور جذبے کا مظاہرہ ہے جو ہماری سیکیورٹی فورسز کر رہی ہیں. اپنی قربانیاں دے رہی ہیں تاکہ ہم سب کا مستقبل محفوظ رہے. بے شک. اس میں دیکھیے بلوچستان کی سچویشن زیادہ کمپلیکس ہے. اس میں انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں فیکٹرز موجود ہیں اور جن کو ہمیں غور کرنا ضروری ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک چیز اور بھی آپ کو ریئلائز کرنا چاہیے, بلوچستان کی اپنی پولیٹکس میں بہت فرق پڑ گیا ہے. ہم میرا خیال ہے آج بھی بلوچستان کو اسی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں جیسے آج سے 30-35 سال پہلے کرتے تھے. دیکھیے روایتی طور پر وہاں ٹرائبل چیف کنٹرول کرتے تھے, پھر اس کے بعد وہاں نیشنلسٹ فورسز ایمرج کرتی ہیں. اب وہاں ان دونوں کے علاوہ, بلکہ ٹرائبل چیف ذرا کمزور ہو گئے, ان دونوں کے علاوہ وہاں پہ کچھ ینگ لوگ پولیٹیکل موومنٹس کے طور پہ آئے ہیں. جس طرح خاص کر مسنگ پرسن کا ایشو بلوچستان میں سب سے سنگین مسئلہ ہے اور ناراضگی کی ایک بنیادی وجہ ہے. جتنی بھی نیشنلسٹ فورسز ہیں, یعنی جو پاکستان کے فریم ورک کے اندر کام کرتی ہیں, جو پاکستان کے ساتھ کام کر رہی ہیں پولیٹیکل پارٹیز, ان کو سب کو یہ اس ایشو پہ شکایت ہے اور ہماری حکومت اس کا کوئی تسلی بخش جواب دینے کو تیار نہیں ہے. وہ ٹال دیتے ہیں. ان آفیشلی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس میں کون کون سے عناصر اس میں شامل ہیں. تو یہ جو نئی فورسز وہاں ایمرج کر رہے ہیں جس میں مسنگ پرسنز بھی ہیں, جب تک آپ ان کو اپنے پروسیس کے اندر نہیں لاتے, یعنی جب تک آپ کے ساتھ سویلین سوسائٹی آپ کے ساتھ نہیں ہے, اس وقت تک آپ ٹیررزم کو صرف قوت کی بنیاد پہ ختم نہیں کر سکتے, کیونکہ وہاں میں نے کہا ہے انٹرنل کے علاوہ ایکسٹرنل فیکٹرز بھی ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں سیاست کا جو بدلتے رنگ ہے ان پر اس کو سمجھنا چاہیے, اس کے مطابق ایکٹ کریں. سمجھنے کی ضرورت ہے, پھر اس کے اکارڈنگ اپنی حکمت عملی بنایا جائے.